کہ جس طرح بھی چل پڑے ہم آولا پایان شوق، خار سے گل اور گل سے گلستاں بنتا گیا۔ السلام علیکم۔ معزز حاضرین، میں ادبی کارواں بھیونڈی کی جانب سے آج کی اس مجلس میں تمام مقررین، مہمان اور سامعین کا استقبال کرتا ہوں۔ آج کی اس تقریب کی صدر محترمہ بیگم ریحانہ احمد صاحبہ، جو ممبئی سے تشریف لائے ہمارے مقرر خصوصی محترم شمیم طارق صاحب، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد کے شعبہ تعلیم و تربیت کے سربراہ محترم محمود صدیقی صاحب، محترمہ پرنسپل عطیہ خان صاحبہ، محترمہ جویریہ قاضی صاحبہ، آپ نے ہماری دعوت کو قبول کیا، ہم اس کے لیے آپ کے شکر گزار ہیں۔ مقررین کا تعارف انشاءاللہ ہماری ناظم جلسہ عنقریب پیش کریں گی۔ اسٹیج پر تشریف فرما معزز مہمانان و حاضرین، ادبی کارواں بھیونڈی کے زیر اہتمام یہ پروگرام گزشتہ ان پروگراموں کے سلسلے کی ایک کڑی ہے جو ہم نے شہر میں بامقصد ادبی تقریبات کے طور پر منعقد کیے ہیں۔ قرآن حکیم اور ادب کے حوالے سے مختلف موضوعات پر منعقدہ کانفرنسز، سیمینار وغیرہ اور علامہ اقبال و نوجوان نسل کے عنوان سے گزشتہ دنوں منعقدہ تقریب اور محترم شمیم طارق صاحب کو ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ 2015 ملنے پر ایک انتہائی کامیابی تہنیتی جلسے کا انعقاد ہماری تنظیم کی جانب سے کیا گیا۔ معزز حاضرین، آج کے اس پرآشوب دور میں جب ہر طرف فتنے سر اٹھائے ہوئے ہیں، کئی ایسے مسائل ہیں جن پر ہمارے نوجوان بالخصوص خواتین کی ذہنی تربیت انتہائی ضروری ہے۔ اس بامقصد پروگرام کے انعقاد کا خیال ہمارے ذہن میں ماضی قریب کے ایک واقعے کی بنا پر آیا جب فرقہ پرستوں کے ایک ٹولے کی جانب سے عدالت عالیہ میں ایک پیٹیشن داخل کی گئی کہ مسلمان خواتین پر ظلم و ستم ڈھائے جاتے ہیں اور اسی لیے عدالت کو اس ضمن میں مناسب اقدامات کرنے چاہیے۔ گویا کہ سپریم کورٹ نے اس ضمن میں یہ فیصلہ سنایا کہ اگر ان خواتین پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں تو انہیں عدالت تک آنے دیجیے، آپ کیوں پریشان ہیں؟ اور عدالت نے اس پیٹیشن کو خارج کر دیا۔ اس کے چند دنوں بعد ہی RSS کی جانب سے اس بات کا اعلان کیا گیا کہ وہ مسلم لڑکیوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے اسکالرشپ دیں گے۔ ان دونوں باتوں اور اس طرح کے دیگر واقعات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ فرقہ پرست ٹولہ ہمارے سماج میں انتشار پھیلانے کے لیے کس قدر سرگرم ہے۔ اس تقریر کے ذریعے ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ مسلمانوں کے عقیدے اور تاریخ دونوں کے حوالے سے مسلم خواتین کے مقام و مرتبے کو اجاگر کیا جائے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے افکار کے حوالے سے اس گفتگو کو محدود اس لیے بھی کیا گیا ہے کہ مولانا عالم دین بھی تھے اور جدید ہندوستان و جدید علوم کے نباز بھی، جن کی ناقدری میں ہم سب برابر کے شریک ہیں۔ محترم سامعین، ہماری یہ خواہش اور کوشش رہے گی کہ اس طرح کی مزید بامقصد تقریبات نہ صرف ہمارے شہر میں بلکہ ہندوستان کے طول و عرض میں منعقد کی جائیں جو نوجوان نسل کی ذہن سازی کا سبب بن سکیں۔ میں آخر میں ایک بار پھر تمام مقررین، مہمانان اور حاضرین کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں، انہیں خوش آمدید کہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اس بامقصد تقریب سے ہم تمام مستفید ہوں۔ آمین۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔